ایک مسئلہ جو احکام اموات سے متعلق ہے وہ ہے نماز وحشت قبر سے متعلق، جو بڑی اہمیت دی گئی ہے روایات میں، بڑی تاکید ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت نقل کرتے ہیں اپنے استاد سے، استاد کاظمینی۔ استاد کاظمینی یہ بہت بڑے علماء میں سے تھے، عرفاء میں سے تھے۔ ابھی جو حال ہی میں 1-2 دن پہلے جو ایران میں مرجع عالی آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی کا جو انتقال ہوا ہے، پروردگار ان کے درجات کو عالی فرمائیں، یہ ان کے بھی اساتذہ میں سے تھے۔ آیت اللہ لطف اللہ صافی گلپائیگانی بھی 103 عمر زندگی کے انہوں نے کیے ہیں، 103 ایئرس۔ اور آپ دیکھیں یہ ہے ذکر اہل بیت کی طاقت کہ 103 سال کی عمر میں بھی آپ دیکھیں علم کا دریا۔ یہ اہل بیت سے مودت اور اہل بیت سے توسل کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ ایک بہترین تمیز کر سکتے ہیں، فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے علماء کے چہروں کو دیکھیں کہ ان کے چہروں سے تائید محمد و آل محمد نظر آتی ہے، اور وہی دیکھیں کہ جو مخالف مکتب اہل بیت ہیں، مخالف مکتب اہل بیت ہے، جو اہل بیت کو نہیں مانتے، آپ ان کے علماء کے چہروں کو دیکھیں، ان کے چہرے کیسے نظر آتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اللہ نے یہ عطا کیا ہے، یہ عطا ہے اللہ کی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے۔ آیت اللہ کاظمینی کا واقعہ آیت اللہ محمد تقی بہجت نقل کرتے ہیں کہ کاظمین میں جب ہم درس پڑھتے تھے تو کاظمین میں جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو ہمارے استاد اس مرحوم کا نام پوچھ لیا کرتے اور اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، بڑی اہمیت والا عمل ہے، بڑی فضیلت ہے۔ انسان اگر اس کا عمل کریں، خود پڑھنے والے کے لیے بھی اتنا عظیم ثواب ہے اس کا، اور مرنے والے کے لیے جو قبر میں اثر ہوتا ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ آیت اللہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد پابند تھے۔ ایک مرتبہ کاظمین میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا اپنے ایک مرنے والے کو کہ مرنے کے بعد اس کا جو مرحوم تھا وہ خواب میں آیا، تو اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ مرنے کے بعد بڑی وحشت تھی، بڑی سختیاں تھی، قبر کی تنگی اور قبر کی تاریکی، مگر کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز آیت اللہ کاظمینی نے مجھے نجات دے دی۔ فرمایا کہ اس قدر یہ واقعہ مشہور ہوا کہ 2 رکعت نماز کا پڑھنا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ نماز وحشت قبر کے لیے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والے کے لیے بہترین عمل جو قبر میں کام آنے والا ہے، شب اول قبر، پیغمبر نے فرمایا صدقے کا دینا۔ صدقہ بہترین عمل ہے کہ قبل از دفن یعنی تدفین ہونے سے پہلے جو عمل کریں، آپ نے فرمایا صدقہ دو۔ اگر صدقہ نہ دے سکو تو پھر یہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ 2 رکعت نماز وحشت قبر کا طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے کہ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا کا پڑھنا۔ بس یہ آسان نماز ہے۔ اس کے بعد کہنا کہ صلوات پڑھ کر پروردگار اس 2 رکعت نماز کا ثواب مرحوم کی قبر تک پہنچے۔ آپ دیکھیں گے یہ واحد عمل ہے کہ جو قبر تک پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر عمل جو نیکی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں مرحوم کی روح کو پہنچے، مرحوم کی روح کو پہنچے، مگر یہ جو 2 رکعت نماز ہے یہ مرحوم کی قبر تک جاتی ہے، یہ قبر کی تاریکی کو دور کرتی ہے، یہ قبر کے لیے عمل ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز وحشت قبر۔ صدقہ اگر صدقہ نہ دے سکو، اس لیے کہ دیکھیں صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب صدقہ نکالیں تو مال حلال سے نکالیں۔ تو پیغمبر نے کہا اگر صدقہ نہ دے سکو تو فرمایا 2 رکعت نماز، کم سے کم 2 رکعت نماز تو پڑھ لو۔ یہ 2 رکعت نماز تو ہر انسان پڑھ سکتا ہے، ہر انسان پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے نیک ہو۔ یہ 2 رکعت نماز تو ہر انسان پڑھ سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مگر اپنے مرنے والے کے لیے ضرور یہ عمل کیا کرو۔ ہاں دونوں بھی عمل کر سکتے ہیں، انسان صدقہ بھی نکالے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا مال حلال ہے اور یہ صدقہ مرحوم کی قبر تک پہنچے گا ضرور، اور ساتھ ہی ساتھ 2 رکعت نماز وحشت قبر بھی پڑھیں تاکہ اگر وہ نہ پہنچے تو یہ 2 رکعت نماز کا ثواب قبر تک پہنچ جائے۔ اور مومنین سے بھی درخواست کریں، نہیں معلوم کس کی نماز قبر تک پہنچ جائے، مومنین سے بھی درخواست کریں کہ وہ بھی نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز۔ ظاہر گرامی اس قدر اہمیت ہے۔